بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مومنین و مسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چنانچہ شب شہادت امام علی علیہ السلام ہیں۔ اس سلسلے میں تمام امت اسلامیہ کو بالعموم اور تمام جہان تشیع کو بالخصوص تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح سے عامۃ الناس، تمام انسانی معاشرے کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یہ شب چنانچہ شب قدر کے نام سے منسوب ہے، اور جس طرح سے مولا کو ضرب شہادت 19ویں شب کو لگی، اور وہ 19ویں شب بھی شب قدر سے منسوب ہے، لہذا شب قدر کے سلسلے میں 3 شبوں کا احتمال دیا گیا، 3 راتوں کا، ایک 19ویں رمضان، اور اسی طرح 21ویں، اور اسی طرح 23ویں رمضان۔ سب سے زیادہ قوی روایتیں ان 3 راتوں کے سلسلے میں ہے کہ ان 3 راتوں میں سے شب قدر کو تلاش کرے، شب قدر کی جستجو میں رہے انسان۔ یہ 2 راتیں 19ویں اور 21ویں راتیں جو منسوب ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ، اور ان 2 راتوں میں چنانچہ یہ حادثہ بھی پیش آیا، شہادت مولا الموحدین، جو کہ اس شب میں وقوع پذیر ہوئی۔ لہذا حق بنتا ہے کہ یہاں پہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی زندگی کو، ان کی شخصیت کو اور ان کی حقانیت کو پیش کیا جائے۔ اگرچہ یہ سمندر اور اقیانوس کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہیں، یہاں پہ جو میں یہ کچھ الفاظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فقط اس ولایت اور امامت کے محبت میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جہاں سے بھی دیکھیں اس عظیم شخصیت کو ہم، اور جس اینگل اور انداز سے بھی ان کو ہم دیکھیں، ہر جہت سے ہمیں یہ شخصیت مظلوم نظر آتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی مظلومیت عالمی مظلومیت ہے، بلکہ تاریخ انسانیت اور تاریخ بشریت کی پہلی مظلوم ہستی جو ہے وہ علی علیہ السلام ہے۔ امام ہادی سلام جب دیتے ہیں تو اس طرح سے فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ولی اللہ، انت اول مظلوم من غضب حقہ۔ اے ولی خدا، تم کائنات کی پہلی ہستی ہو، پہلی شخصیت ہو جس کا حق غضب کیا گیا۔ اب شخصیت، کمالات، فضائل، ان میں مولا کا کوئی ثانی نہیں ہے، مولا ہر جہت سے اول ہیں، لیکن 2 عنصر ایسے رہیں، جس طرح سے مولا نے خود بھی اشارہ فرمایا ہے کہ 2 کیٹیگریز اور 2 طبقوں نے مولا کو مظلوم بنا دیا، سب سے زیادہ مولا کی شخصیت کو مظلوم بنا دیا۔ ایک وہ احباب اور دوست اور چاہنے والے جو نادان تھے، یا جو آج بھی نادانی اور سفاہت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دوسرے وہ دشمن جو آگاہ اور ہوشیار تھے، یا آج بھی وہ جو آگاہ اور ہوشیار دشمن ہیں۔ یہ 2 کیٹیگریز، ایک جو حب علی جن کے دلوں میں ہیں لیکن نادان ہیں، سفاہت اور جہل کا شکار ہیں، اور دوسرے وہ دشمن جو دانا ہیں، علم کی تلوار سے لیس ہے، اور
ہوشیاری اور درایت سے کام لیتے ہیں، ان دونوں نے علی علیہ السلام کی شخصیت کے تمام ابعاد کو پوشیدہ رکھا۔ اس عظیم سرمایہ اور اس عظیم سرچشمے الہی کے حقیقی فیض سے اس کائنات کو محروم رکھا۔ امام نام ہی اس ہستی کا ہوتا ہے جس کے فیض سے، جس کے کرم سے پوری انسانیت اور پورا انسانی معاشرہ فیضیاب ہوتا ہے، بہرہمند ہو جاتا ہے۔ لیکن ان دو، ایک تعصب کے شکار دشمن اور کینہ کے شکار رقیب، اور دوسرے بیجا محبت اور بی بصیرت مودت کا اظہار کرنے والے محبین، جیسا یہ علی کی مظلومیت میں علی علیہ السلام کی حقانیت کو چھپانے میں ان کا سب سے بڑا رول رہا ہے۔ آج بھی وہ ہستی مظلوم ہے، آج بھی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ انصاف سے ہم کام نہیں لیتے۔ ہم آج بھی جب علی علیہ السلام کی شخصیت کے ابعاد کو کھولنا چاہتے ہیں اور ان عظیم اماموں سے جب ہم اپنی زندگی کے لیے کوئی درس اقتباس کرنا چاہتے ہیں، تو آج بھی ہم روایتی طور پہ امام سے وہ محبت ہماری ہوتی ہے، ہماری جو ہے وہ تہذیبی اور روایتی محبت آڑے آتی ہے کہ ہم اس حقیقی محبت سے بے بہرہ ہو جائیں۔ علی علیہ السلام کی ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی حقانیت ہے جو اسلام نے انہیں دی، جو اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے، اور ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو ہم نے بنا دی ہے، جو ہم نے علی کے سلسلے بنا دی ہے۔ لہٰذا ہماری روایتی شخصیت، ہماری روایتی نظر و نقطہ نگاہ علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کے اللہ کا اور قرآن کا جو نقطہ نگاہ ہے علی علیہ السلام کے بارے میں، وہ کچھ اور ہیں۔ وہاں سے ہم جب دیکھتے ہیں اس الہی مقام سے، تو یہ عظیم انسانیت اور انسانی معاشرے کے لیے فیض ہے، سرچشمہ ہے، ہدایت کا پیکر ہیں۔ یہ ہدایت کا جو عظیم منبع ہے، اس کا ذخیرہ الہی ہے، اور ہم جب یہاں سے دیکھتے ہیں خاکی نگاہ سے اور آلودہ نگاہوں سے جب علی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں علی کچھ اور ہی نظر آتے ہیں۔ ہم اس مقام سے پہلے علی کو گرا دیتے ہیں، پھر اپنے منفعت، اپنے اغراض اور مقاصد کے خاطر علی کو اور علی کا نام لیتے ہیں۔ جہاں ہماری ضرورت پڑتی ہے، جہاں میرے اغراض اور میرے مقاصد تک رسائی مجھے نہیں ہوتی، وہاں پہ یا علی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ لیکن علی مظلوم تاریخ، جن نے ہمیشہ، یعنی جو نالہ اور فریادیں مولا نے دی، جب ان بے بصیرت لوگوں نے نہیں سنی، جب وہ چاہنے والے جو جوک در چوک اور فوق العادہ طریقے سے آ کے کہتے تھے کہ ہم پیروان علی ہیں، لیکن وہ لوگ بھی علی علیہ السلام کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے۔ آج بھی ہم انصاف نہیں کر پاتے، آج بھی ہم اس انصاف سے دور ہیں۔ مظلوم، یا علی انت المظلوم من بعدی، یہ پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی تھی۔ یا علی آپ میرے بعد پہلے مظلوم ہوں گے۔ فویل لمن ظلمک واعتدی علیک، پس ویل ہو اس پر جو آپ پر ظلم کرے اور جو آپ کے حق پر تجاوز کرے۔ خود علی علیہ السلام جب اپنی مظلومیت کا اظہار کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تب سے مظلوم ہوں جب سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی۔
کیوں مظلومیت کے کچھ گوشے میں یہاں پہ ذکر کروں؟ اگر مظلومیت علی اور ان فریادوں کا جواب دینا ہے تو جا کے نہج البلاغہ کو اٹھاؤ، جا کے نہج البلاغہ کے ان خطبات کو پڑھنے کی کوشش کرے آج کا جوان، آج کی اس شب میں، آج کی اس رات میں، آج کی اس شب قدر میں، جس میں علی فراق خدا میں، فرقت خدا میں آہ و سوزی کرتے ہیں، شکوے امت کرتے ہیں۔ علی جو فیض بن کے آئے تھے، جو امت کے پاسباں بن کے آئے تھے، امت کے محسن بن کے آئے تھے، امت نے کیا دیا؟ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے جیسے آج بھی ہوتے ہیں نا، بہت بڑے دعویٰ کرتے ہیں، آج بھی ہم آج کے علی کے ساتھ، آج کے فرزند علی کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ آج بھی تو ہمیں پرکھنے کے لیے ہر دور میں ایک معیار دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، پرکھنے کے لیے تاکہ آزمائش میں مبتلا کرے۔ امامت کا منصب کسی امام کو فراہم کرنا اللہ کی جانب سے اس لیے ہوتا ہے تاکہ امت کی آزمائش ہو۔ آج بھی امت کی آزمائش ہوتی ہے فرزند علی کے ذریعے سے جو غیبت میں ہیں، اور فرزند علی کے اس غیبت نشین فرزند کے اس ولی کے ذریعے سے، اس جانشین کے ذریعے سے آج بھی امتوں میں، آج بھی امت اسلامیہ میں، آج بھی تشیع کے درمیان آزمائش ہو رہی ہے۔ تو کیا دے رہے ہم؟ اگر وہ کوفی والے کل علی کا جواب نہیں دے سکے، جہاں پہ علی تمنا کرتے اللہ سے، جب کہتے کہ اللہ یا اللہ یہ کوفی کیسے ہیں، جب میں ان کو بلاتا ہوں تو آتے نہیں ہیں، جب سرما میں ان کو بلاؤں تو سردی کا بہانہ کرتے ہیں، گرمی میں بلاؤں تو گرمی کا شکوہ کرتے ہیں، میں کس قوم میں مبتلا ہوا ہوں؟ یہ کیسی امت ہے کہ اس امت میں میں مبتلا ہوا ہوں؟ یا اللہ مجھے ان سے چھین لے اور مجھ سے برا ان کے اوپر حاکم کر دے کسی کو۔ ایک چھوٹا سا گوشہ میں یہاں پہ ذکر کروں، جب خبر ملی علی علیہ السلام کو، یہ 261 نمبر حکمت میں سید رضی مرحوم نے ذکر فرمایا کہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، وقال علیہ السلام لما بلغ اغارت اصحاب معاویہ علی الانبار، جب علی علیہ السلام کو خبر ملی انبار، شہر انبار پہ معاویہ کے چاہنے والوں نے، ماننے والوں نے غارت کیا ہے، فخرج بنفسہ ماشیا حتی اتی النخیلہ، تو ماشین یعنی وہ پیدل گھر سے نکلے کہاں تک؟ اس فوجی چھاونی تک جو کوفے میں تھی، کوفے کے اندر تھی، نخیلہ میں۔ فَأَدْرَكَهُ النَّاسِ، وہاں پہ لوگوں سے ملے، وَقَالُوا، تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، ہم نے سنا ایسا ہوا ہے، وَنَحْنُ نَكْفِيكَهُمْ، اور ہم آپ کے لیے کافی، ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے ہم کافی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ مظلومیت علی کیا ہے، کیا فرماتے ہیں علی، ما تکفوننی انفسکم، کیا کہہ رہے ہو کوفیو، تم تو اپنے آپ کی حمایت نہیں کر سکے، تم تو اپنے آپ کے لیے کافی نہیں ہو، فکیف تکفوننی غیرکم، تو کس طرح سے تم دوسروں کے لیے کافی ہو سکتے ہو؟ تم تو اپنی مدد نہیں کرتے ہو، اپنے امام کے نہیں ہو، تو غیروں کے کیا ہوں گے؟ ان کانت رعایا قبل لتشکو حیف رعاتھا، اس سے پہلے ایسا تھا کہ جو امت تھی وہ شکوہ کرتی تھی حاکموں کا، اس سے پہلے تم لوگوں کا شکوہ یہی تھا، تم لوگوں سے پہلے جو امتیں تھی وہ یہی شکوہ کرتی تھی کہ ہمارے اوپر حاکم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِنَّنِ الْيَوْمَ لَأَشْكُو حَيْفَ رَعِيَّتِي، اور آج میں شکوہ کرتا ہوں کہ یہ کیسی رعیت ہے، یہ کیسی امت ہے، یہ کیسی فوج ہے۔ كَأَنَّنِي الْمَقُودُ وَهُمُ الْقَادُ، جیسے میں مقود ہوں، یعنی امت قائد بنی ہے اور میں مقود بنا ہوا ہوں، امت متحرک ہے اور میں نہیں ہوں۔ اول الموضوع وہم الوضع، اور ایسا لگتا ہے کہ مجھے جیسے تم لوگ حاکم ہو اور میں محکوم ہوں۔ پھر سید رضی فرماتے فلما قال علیہ السلام ھذا القول، پھر فرماتے اس میں کہ یہ کافی لمبا قول ہے اور نہج البلاغہ کے مختلف ناموں میں، مکتوبات میں اور خطبات میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔
پھر فرمایا کہ فی کلام دوسری جگہ پہ تقدم الیہ الرجلان من اصحابہ فقال احدہما، اصحاب میں سے دو لوگ آگے بڑھے اور ان میں سے ایک نے کہا انی لا املک الا نفسی و اخی، اس نے کہا کہ میرا اختیار میرے اپنے آپ پر ہے اور میرے پاس یہ میرا بھائی ہے، اس کے اوپر میرا اختیار ہے. ہم فمر بامرک یا امیر المومنین ننفذ لہ، یا امیر المومنین ہمیں امر کیجیے، حکم کیجیے، ہم اس کو نافذ کریں گے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ فقال علیہ السلام وَأَيْنَ تَقَعَانِ مِمَّا أُرِيد، تم اپنی مدد کرو، تم اپنی مدد نہیں کر سکے، میری مدد کیا کرو گے؟ علی دوسری خطبات میں پڑھو، علی فرماتے کہ جب میں ان کو بلاتا ہوں تو آتے نہیں ہیں. کیسی مظلومیت تھی. علی جو فیض الہی تھے، جو سرچشمے فیض تھے، محروم کر دیا امت نے. ایک دھڑ نے ایک جماعت نے شورا میں بیٹھ کے علی کا مقایسہ کرنے لگے. علی کی مظلومیت یہی تھی. فرماتے تھے کہ اب میری مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ میرا مقایسہ معاویہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. پہلی مظلومیت کے کچھ ابعاد یہاں پہ کہوں. غضب خلافت کو غضب کیا. جہاں امام کی حاکمیت ہونی چاہیے تھی وہاں پہ انسانوں نے اپنا نمائندہ اپنے ہاتھوں سے چنا. غضب فدق کو غصب کیا. ہمسر جوان ہمسر کی شہادت آنکھوں کے سامنے، کس طرح سے اس ہمسر عزیز کے ساتھ جو فرزند مصطفیٰ تھی اس کے ساتھ کس طرح سے بے حرمتی کی. ایک عرصے تک علی علیہ السلام کے اوپر ممبروں پہ مبلغین اور ائمہ جماعت و جمعہ کی طرف سے لعن کیا جاتا تھا. امام علی علیہ السلام کے فضائل کو نشر کرنے سے روکا جاتا تھا. اس کے علاوہ علی علیہ السلام کی شخصیت کو مخدوش کرنے کے لیے احادیث کو جعل کیا جاتا تھا اور اس میں فضیلتیں دوسروں کے حوالے کی جاتی تھی اور ایسی حدیثیں ناکارہ حدیثیں گھڑ کے علی علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کیا جاتا تھا. نافرمانی اپنے ساتھیوں کی، اپنے سربازوں کی، اور شہادت مظلومیت کی شہادت. اور علی صرف اپنے دور میں شہید مظلوم نہیں تھے بلکہ شہادت بھی مظلومانہ ہوئی اور شہادت کے بعد بھی امام علی علیہ السلام مظلوم رہے چونکہ ممبروں پہ لعن کیا جاتا تھا. ممبروں پہ علی علیہ السلام کی شخصیت کو نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے جب شب ضربت پھر آتے تھے نا عیادت کے لیے، امام کے پاس آتے تھے، عیادت کرتے تھے، پھر پوچھتے تھے. انہیں میں سے ایک اسبغ ابن نباتہ ہے، ساسا ابن ساہان، حجر ابن عدی کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو مولا نے کہا یاد رکھنا مجھ سے ہر چیز منسوب کی جائے گی لیکن یاد رکھنا میں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ. اے حجر مجھے فحش نہ دینا. اسبغ کہتا ہے کہ میں عیادت کے لیے گیا تو علی نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا کہ اسبغ یہیں پہ ہو، بیٹھو گے؟ بیٹھو. ایک حدیث میں سناتا ہوں کیونکہ جب رسول اللہ بستر رحلت پہ تھے تو میں بھی عیادت کے لیے گیا تھا تو رسول نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک حدیث مجھے سنائی. وہ حدیث کیا تھی؟ اس حدیث کا خلاصہ یہ تھا کہ انا و انت یا علی ابوا هذه الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے رہنما ہیں. آج یہ امت محروم ہو گئی لیکن اس محروم زدہ امت میں بھی آج فرزند علی ہے. آج ضرورت ہے عزیزو، اگر آج کی شب جب تک اپنے امام کی ہمراہی نہیں کرو گے تو شب قدر کا حق ادا نہیں کرو گے. آؤ فرزند امام کے ساتھ، اور فرزند امام کے ساتھ، اور فرزند امام اور فرزندان ولایت، اور جو ولایت کا علم اور قد علم کیا ہے، جو ولایت کے راستے پہ گامزن ہیں، ان کا ساتھ دے، ان کی حمایت کرے.
آج اس پورے معاشرے میں، پورے عالمی انسانیت میں، جہاں پوری انسانیت لاک ڈاؤن میں مبتلا ہے، کیا آج بھی وہ دور نہیں آیا، کیا آج بھی وہ وقت نہیں آیا کہ انسان آئے اور اس پہ غور کرے، اس شب میں مانگے، اس شب میں نجات دہندہ مانگے؟ آج امت کو علی کی ضرورت ہے، آج امت کو علی علیہ السلام کے افکار کی ضرورت ہے عزیزو۔ ورنہ ابن ملجم کون تھا جس نے ضربت لگائی؟ ابن ملجم وہی تھا جو علی کی لشکر کا سپہ سالار تھا، اور علی کی محبت کے چرچے اور علی کے عشق کا چرچا، عشق علی جو ابن ملجم کے سینے میں تھا، اس کا چرچا لیکن کس چیز نے کیا؟ تعصب کیا۔ کس چیز نے اندھا کیا؟ وہ محبت اندھی تھی، وہ بصیرت آمیز محبت نہیں تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج بھی ہم بے بصیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ آج کی شب اپنی امت کے نام، اپنے امام کے نام، اپنے امام مظلوم کے نام، آج اگر حق ادائی کرنی ہے، فاطمہ کے غصب خلافت کا اگر آج کوئی صلاح دینا ہے، آج اگر اس 25 سالہ تنہائی کا اگر کوئی جواب دینا ہے، آج اگر ان فضیلتوں کو جنہیں پوشیدہ رکھا گیا ان کو اگر عام تبلیغ کرنا ہے، تو ضرورت ہے کہ آج بھی ہم فرزند علی کے پاسبان رہیں، آج بھی ہم ولایت کے پاسبان رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شب میں اور اس شب کے احیاء میں اور اس شب کے جو شب منسوب جس امام سے ہے، اس امام کے صدقے میں ہمیں فرزندان ولایت میں قرار دے اور ہم سب کو حقیقی ولایت کا پاسباں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔